بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ چند روز قبل آپ حضرات کے سامنے جنازے کی نماز کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جوتے یا چپل پہن کر کے بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جوتے یا چپل پہن کر جنازے کی نماز کیسے ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جوتے یا چپل پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں جوتے یا چپل لباس کے حکم میں ہو جائیں گے۔ لباس کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے لباس کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے جوتے یا چپل کا مکمل پاک ہونا ضروری ہوگا۔ یعنی جس طرح سے عام طور پر جوتے یا چپل اوپر سے پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جوتے یا چپل کا تلا یا شول پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے کہ اگر کسی کو کامل یقین ہے، پختہ یقین ہے، پکا وشواس ہے کہ اس کے جوتے یا چپل بالکل پاک ہے، صاف ہے، تو پھر ایسا شخص جوتے یا چپل پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے یا کام کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس بات کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مہم کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے، اس کام کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، جب تم چراغ بند کرو تو بسم اللہ کہو، جب تم برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے اور سواری پر سوار ہونے اور اترتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت یہ بار بار دی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی کام شروع کرے تو اس کام کے متعلق حدیث کے اندر جو دعائی ہے ان دعاؤں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو اس کو کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا پڑھنی چاہیے، جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو کھانے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے، جب آدمی سونے کے لیے بستر پر جائے تو سونے سے پہلے کی دعا پڑھنی چاہیے، جب سو کر کے اٹھے تو سو کر کے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے، جب آدمی سواری پر سوار ہو تو اس وقت کی دعا پڑھنی چاہیے، جب آدمی گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ جو کام ہم شروع کرتے ہیں اگر اس کام کے تعلق سے ہمارے دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ یہ ہر مسلمان کے یاد ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے، اس کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ چونکہ ہر مسلمان کے یاد ہوتی ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، جب آدمی سونے کے لیے بستر پر جائے تو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، جب آدمی سو کر کے اٹھ جائے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، جب آدمی گھر سے سفر کے لیے نکلے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، جب آدمی سواری پر سوار ہو جائے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے،
جب آدمی اپنی دکان پر جائے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جب آدمی کھیتی کا کام کرنے کے لیے کھیت میں جائے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بہرحال جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنے چاہیے. اس کے بہت بڑے فائدے ہیں. جب ہم کوئی کام بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی دین بن جاتا ہے. اور کام پر ہونے کے باوجود، کام میں بزی ہونے کے باوجود کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اگر کسی کے قرآن کریم کی چند صورتیں یاد ہو، قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہو تو قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی کسان کھیت کے اندر کام کر رہا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے کام کرے. اسی طریقے سے کوئی آدمی دکان پر ہے تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے کام کرے. اسی طریقے سے کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہے تو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے گاڑی چلائے. یا اسی طریقے سے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو کام کرتے کرتے اگر قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہے تو قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، واللہ عالم بالصواب.